اس سے بڑی دکھ کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہو؟ جس انسان سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، میرے خیال سے اس انسان کی زندگی اور آخرت کسی بھی کام کی نہیں۔ اگر ان علامات میں سے آپ میں ایک بھی پائی جائے تو فوراً چھوڑ دیں۔ آج میں آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں 7 ایسی علامات بتاؤں گی جو اللہ تعالیٰ کی ناراض ہونے کی علامات ہیں۔ اگر آپ میں پائی جائیں تو فوراً چھوڑ دیں۔ سب سے پہلی علامات ہے عبادت میں دل نہ لگنا، دل کا سخت ہو جانا۔ نماز میں بالکل بھی دل نہ لگنا، نماز جیسے بوجھ لگنا کہ پڑھوں نہ پڑھوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا وہ پتھر ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو سب سے پہلے عبادت کی مٹھاس چھین لیتا ہے، اور یہ بھی نشانی ہے کہ قرآن کھولو تو 2 آیت کے بعد ہی آپ کا دل بھر جائے اور آپ کا دل کرے کہ بس اتنا کافی ہے، اب نہیں پڑھتا، موبائل یوز کر لیتا ہوں یا پھر یوز کر لیتی ہوں۔ جب آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی باتوں میں نہ لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ رزق نہیں چھینتا ناراضگی میں، ہم سے نماز اور قرآن کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی دوسری علامات ہے گناہ کرنا آسان لگے، توبہ کی توفیق نہ ملے، گناہ کر کے شرمندگی نہ ہو، بلکہ دل کہے کوئی بات نہیں، توبہ کا خیال نہ آئے، اور گناہ کے بعد آپ صرف ایکسکیوز دیتے رہے کہ یہ ہوا اس لیے یہ گناہ ہو گیا۔ جہاں آپ کو توبہ کرنی چاہیے تھی وہاں آپ یہ بول رہے ہیں کہ خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، کون سی بڑی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جسے پہاڑ اس کے سر پر ہو، اور منافق گناہ کو ایسے دیکھتا ہے جیسے مکھی ناک پر بیٹھ گئی۔ مطلب جو منافق ہوتا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو ہر گناہ ایک مکھی کے برابر نظر آتا ہے کہ بس چھوٹی سی بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور جو مومن ہوتا ہے، جو نیک ہوتا ہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اس کو چھوٹا گناہ بھی ایسے لگتا ہے کہ اس نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے اور اس کو معافی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اب میں آپ کو بتانے والی ہوں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی تیسری علامات۔ رزق سے برکت اٹھ جانا، محنت زیادہ پیسے کم، گھر میں لڑائی، بیماری، نقصان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ناراضگی میں پیسے نہیں روکتا بلکہ برکت روک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی چوتھی علامات ہے لوگوں کے دلوں سے عزت اٹھ جانا۔ آپ اچھے ہیں، محنتی ہیں، لیکن بات کی قدر نہیں۔ آپ کتنے بھی اچھے بننے کی کوشش کریں لیکن لوگ آپ کی قدر نہ کریں۔ ضروری نہیں کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہو سکتا ہے آپ پر آزمائش ہو، لیکن اگر آپ نیک ہوں، پھر اگر آپ پر یہ چیزیں آئیں تو پھر آزمائش کہلاتی ہے۔ جو چیز آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے وہ آزمائش کہلاتی ہے، اور اگر جو چیز آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے وہ آزمائش نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کہلاتی ہے۔ یاد رکھیں، جو بھی آزمائش آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے وہ سمجھیں کہ آزمائش ہے، اور جو آزمائش آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے سمجھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی پانچویں علامات، مصیبتیں پیچھے پیچھے آنا۔ ایک مسئلہ حل نہیں ہوتا دوسرا آ جاتا ہے، گھر کا کام، صحت، ہر طرف پرابلم، ہر طرف مسئلے، اور مسئلے سے مراد وہ مسئلے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب نہ کریں، جن سے آپ بس سارا دن ہائپر ہوئے ہوں، سکون نہ ہو، غصہ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور تم پہ جو مصیبتیں آتی ہیں تمہارے ہاتھوں کے کیے کی وجہ سے ہے، اور وہ بہت سے گناہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ یہ سزا نہیں ہے، یہ الارم ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، اٹھ جاؤ، مجھ سے مدد مانگو، میں تم سے ناراض ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کبھی بھی منا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہماری ایک توبہ سے مان جاتا ہے، پھر ہم کیوں نہیں کرتے توبہ؟
پھر ہم کیوں نہیں اس کی طرف لوٹ جاتے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی چھٹی علامات ہے موت اور قبر سے غفلت۔ سب سے خطرناک علامات: جنازے پر جاؤ تو 2 منٹ بعد ہنسی مذاق قبر کا ذکر کرو تو لوگ کہیں یار موڈ خراب مت کرو۔ کوئی آخرت کی یاد دلائے تو اس کو مذاق میں اڑا دینا، کو مذاق میں یہ کہنا کہ تم تو بڑے عالم ہو، تم تو بڑے نیک ہو۔ یاد رکھیں کہ ہر کوئی اپنی قبر میں جائے گا، آپ خود کے لیے کچھ کریں، اللہ تعالیٰ کو ناراض رہنے نہ دیں۔ خدا را اس کچھ وقت کے لیے دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی رکھیں۔ ہم سب نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ 7ویں اور آخری علامات: دعاؤں کے درمیان پردہ آ جانا۔ سجدے میں روتے ہو یا اللہ مدد کر، لیکن کچھ جواب نہیں آتا۔ سب کوششیں کر رہے ہو لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی، تو پھر یہ سوچو کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں، کہیں کوئی ایسا کام تو نہیں کر لیا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہو، کسی کا دل دکھایا، کسی کو تکلیف دی، کسی کو ناراض کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے اس چیز کو یاد کرو جو لذتوں کو توڑنے والی ہے۔ سب نے کہا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت۔ یاد رکھو، جس دل میں موت کا خوف نہ ہو وہ دل مردہ ہے، اور مردہ دل سے اللہ سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ اگر آپ میں ان میں سے ایک بھی علامات ہے تو ڈرو مت، بلکہ چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کہہ دو اے میرے بندو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ختم کس طرح کر سکتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو تو یہ 3 کام کریں۔ استغفار اپنی زندگی کی عادت بنا لیں، ہر وقت، ہر دن۔ دوسرا کام، نوافل، توبہ، جب بھی وقت ملے توبہ کے نوافل ضرور ادا کریں۔ اور تیسرا کام جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ختم ہو جاتی ہے، صدقہ دیتے رہا کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ آئیں مل کے دعا کرتے ہیں۔ اے میرے رب، مجھے معاف فرما اور میری توبہ قبول فرما، بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، میں اس دل سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو تجھ سے نہ ڈرے۔ اے اللہ، میرے دل کو روشن کر دے اور میرے سینہ کھول دے۔ اے پیارے رب، اے سب کو قائم رکھنے والے رب، میں تیری رحمت سے مدد مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں۔ میرا ہر کام سنوار دے اور ایک پل کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری رضا اور جنت مانگتی ہوں اور تیری ناراضگی اور جہنم سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ اور یہ دعا ان سب کے لیے ہے جو کمنٹ میں اکثر اپنی تکلیفیں بتاتے ہیں۔ اے پیارے رب، جن کو اولاد نہیں ان کو نیک اور پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو سننے والا ہے۔ میرے پیارے اللہ، مجھ سمیت ان سب کو حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما جو دعا مانگتے ہیں تجھ سے۔ اے میرے پیارے رب، جو لوگ اپنے لیے شادی کی دعا کر رہے ہیں ان کو نیک ہم سفر عطا فرما اور ان کی دعا قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ کوئی بھی دعا ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کمنٹ میں ضرور شیئر کریں تاکہ آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے مل کر دعا کر سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔